دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ گفتگو میں ذکر آیا کہ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم غیر اللہ کی نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے جو پروفیسر صاحب نے کیا کہ کیا قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، کہ قرآن کی قسم اللہ نے بھی اٹھائی۔ در حقیقت اللہ کریم نے صرف قرآن کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے تو ہواؤں کی قسم بھی اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کی، مختلف چیزوں کی، مختلف اشیاء کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، وہ جس کی بھی قسم اٹھائے وہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ہم پابند ہیں اسی کی دی ہوئی شریعت کے، اور وہ شریعت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی۔ رہ گیا یہ کہ قرآن کی قسم، تو قرآن اللہ کی صفت کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور جب اللہ کی صفات میں سے کسی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کی قسم اٹھانا وہ غیر اللہ کی قسم نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی قسم ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کوئی شخص کہے کہ قرآن کی قسم یا والقرآن، قرآن کی قسم اٹھائے، تو یہ اور بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ قرآن پکڑا اور سر پہ اٹھا لیا، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن اٹھاؤ۔ تو قرآن اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا پھر کہتے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ دو اور اس کو ہم قسم قرار دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بناوٹی طریقے ہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کیا، اس کا مطلب ہے قرآن اگر چھوٹا ہوگا تو اس کا کم وزن ہوگا، تو اور جو قرآن اگر بڑا ہوگا وہ اگر سر پہ اٹھائیں گے تو پھر وہ زیادہ بڑی قسم ہوگی۔ نہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ اصل بات قرآن کی عظمت کی ہے، اور قرآن کی عظمت قرآن کی صفت کلام ہونے کی وجہ سے ہے، اور جب صفت کلام ہونے کی وجہ سے ہے تو آپ اس کی قسم اٹھائیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، آپ کہیں اللہ کے کلام کی قسم، لوگ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم۔ آپ اس طرح سے کسی بھی مخلوق کا ذکر کر کے ساتھ رب کا لاحقہ لگا کے اس کی قسم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے تو اللہ کی قسم نا۔ لہذا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم میرے سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض نہیں ہوتی تو تم قسم اٹھاتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ تو مجھے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تم میرے سے ناراض ہو، میرا نام نہیں لے رہی، قسم تو اسی رب کی ہے۔ آپ ابراہیم کے رب کی کہیں، آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کہیں، آپ کسی کے بھی رب کی بات کریں تو رب تو وہی ہے۔ آپ کعبے کے رب کی بات کریں، اب کسی بھی مخلوق کا ذکر کر کے ساتھ رب کا لاحقہ لگا لیں تو قسم اللہ ہی کی ہے، اس کا انداز آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی قسم اٹھانی ہو تو اس کا مطلب فزیکلی قرآن اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب قرآن کی قسم، جیسے اللہ کی قسم ہے ایسے ہی اللہ کی صفت کلام کی قسم ہے، اور اس میں اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اٹھائی جا سکتی۔ باقی فزیکلی قرآن اٹھانا، قرآن پر ہاتھ رکھنا، یا پھر یہ جو بچیاں جب رخصتی کے وقت ان کے اوپر قرآن کا سایہ کرنا، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فزیکلی اس کا مطلب ہے قرآن کے گتوں کا سایہ کرنا ہے، قرآن کے اوراق کا سایہ کرنا ہے، قرآن کے وہ جو اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے اس کا سایہ کرنا ہے، نہیں، قرآن کے احکام کا سایہ اور قرآن کی دی ہوئی شریعت کا سایہ، اگر اس کے تحت آپ نے زندگی گزاری تو پھر قرآن کا سایہ اس کے اوپر ہے، پھر انشاءاللہ اس کی زندگی خیر و برکت سے بھرپور ہوگی۔ فزیکلی قرآن پکڑ کے اس کے اوپر سایہ کریں گے تو اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اس کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہماری ساری کی ساری شارٹ کٹس اصل میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہمارے اوپر قرآن کی ساری برکتیں ہو جائیں۔ قرآن برکتوں والی کتاب ہے، لیکن اس طرح فزیکلی قرآن ہاتھ پکڑنے میں ایک دوسرے دینے سے نہیں، بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ واللہ اعلم بالصواب۔